الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچویں شرط، نماز کی شروط میں سے پانچویں شرط، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو چوتھی شرط تھی وضو کی شرط، اس کو ہم پڑھے، پھر وضو کے شرائط پڑھے، وضو کے فرائض پڑھے، پھر وضو کے نواقض پڑھے. تو اب جو نماز کی جو پانچویں شرط ہے وہ ہے ازالۃ النجاست من ثلاث، گندگی کو ختم کرنا تین چیزوں سے. من البدنی، بدن سے یعنی جسم سے، والثوبی اور کپڑے سے، والبقعتی، اصل میں بقعہ مطلب وہ زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. بقعہ اس کی جماعت یہ بقاع، زمین کا ٹکڑا. یہاں مراد جا نماز ہے، جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ زمین ہو یا کوئی بھی فرش ہو، یا جو جس جا نماز پہ ہم کوئی جا نماز استعمال کر رہے ہیں، کپڑے وغیرہ کی کوئی بھی، تو یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہے. تو یہ ایک اہم شرط ہے جس شرط کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ نجاست کو زائل کرنا ہے، گندگی کو ختم کرنا تین چیزوں سے. من البدنی والثوب والبقعتی، جسم سے، بدن سے، اپنی باڈی سے، اور اپنے کپڑے سے، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ سے. اب اگر ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر اگر نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے، تو نماز سے پہلے اس گندگی کو ختم کرنا، اس گندگی کو زائل کرنا، اس گندگی کو دور کرنا یہ ضروری ہے. جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ازالۃ النجاست. تو نماز سے پہلے ہم اپنے جسم کو کے اندر اگر کہیں ناپاکی لگی ہوئی تو اس جگہ کو دھو لیں گے، ٹھیک ہے. کپڑے کے اندر ہے تو کپڑے کے اندر جس جگہ پہ اس کو دھو لیں گے. جس زمین پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین ناپاک ہے تو زمین کو صاف کر لیں گے. جس جا نماز پہ کپڑے وغیرہ کی جا نماز ہے اس کو ہم اس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں نجاست تک ہے تو اس کو ہم دھو کے صاف کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور شیخ رحمہ اللہ نے اس کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سورۃ المدثر کی آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو کیا کرو؟ پاک کرو. اس سے دلیل لی. اس سے دلیل لینے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے وہ اپنے بدن سے، اپنی باڈی، اپنے جسم سے، اور اپنے کپڑوں سے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس سے نجاست کو اور گندگی کو ختم کرے اگر وہاں پائی جائے. یعنی اگر کپڑے میں، بدن میں جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں گندگی ہے تو اس کو ختم کر لے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور گندگی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھو دیا جائے، اس کو دھو دیا جائے پانی سے. پھر آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے کپڑوں میں یا اس کے بدن پر یا جس جگہ اس نے نماز پڑھی اس جگہ پر نجاست تھی اور اس کو معلوم نہیں تھا. نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ کپڑے کے اندر کسی جگہ یا بدن میں کسی جگہ یا جس جگہ اس نے نماز پڑھی یا جا نماز جس پہ نماز پڑھی اس میں نجاست اور گندگی تھی. اس کو علم ہوا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، تو آپ حفظ اللہ فرماتے کہ اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے. یہ کب ہے؟ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلے کہ کپڑے میں یا جسم میں یا جس جگہ نماز پڑھی گئی ہے
یا جس جا نماز پر نماز پڑھی گئی ہے اس میں نجاست تھی اور اس کو ہم نے دیکھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو نماز صحیح ہے، اس نماز کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نماز کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو نجاست نماز سے پہلے ہی دکھ رہی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، اور اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دکھے تو نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر دوران نماز، یعنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں اپنے جسم پر، اپنے بدن میں سے کسی حصے پر، یا اپنے کپڑوں پر، یا جا نماز یا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر ہم کو نجاست اور گندگی نظر آئے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے، تو شیخ حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نجاست کو کیا کر دیا جائے، اگر ممکن ہو تو اس نجاست کو ختم کر دیا جائے، اس نجاست کو کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور نماز کو کنٹینیو کیا جائے۔ اس کی دلیل ہے، آگے مثال آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نجاست کو ختم کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے تو نماز کو آپ ختم کر دیں گے وہیں پہ، اور نجاست کو ختم کر کے پھر آپ شروع سے نماز پڑھیں گے۔ یہ کب؟ جب دوران نماز پتہ چل جائے، اور دوران نماز پتہ چل جائے نجاست کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ اس کو نماز کے درمیان ہی ختم کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ختم کر کے اپنی نماز کنٹینیو کیجئے۔ لیکن ایسا پاسبل اور ممکن نہیں ہے کہ دوران نماز آپ اس نجاست اور گندگی کو ختم کریں، تو آپ نماز کو ختم کر دیں گے، نماز کو توڑ دیں گے، اور اس نجاست کو، گندگی کو ختم کرنے کے بعد پھر شروع سے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتے کو اتار دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی جوتے نکال دیے، ٹھیک ہے۔ جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ آپ نے اتارا اس لیے ہم نے بھی نکال دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ اس کے اندر گندگی تھی، یعنی جوتے کے اندر کہیں گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے جو ہے میں نے اس کو اتار دیا۔ تو اس حدیث سے شیخ حفیظ اللہ نے استدلال کیا کیونکہ جوتے میں گندگی لگی تھی، اس جوتے کو اتارنا ممکن تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا اور اپنی نماز کنٹینیو رکھی۔ فار ایگزامپل، جیسے ابھی ہم کسی جا نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتا چلے کہ جا نماز میں گندگی ہے، ہم جا نماز ہٹا دیں گے، فرش پہ نماز پڑھ لیں گے، فرش پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتا اتارا، اور اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کنٹینیو کیا، نماز کو کیا کیا؟ کنٹینیو کیا۔ تو اس حدیث سے جو ہے شیخ حفیظ اللہ نے یہ استدلال کیا کہ وہ اس گندگی کو ختم کرنے کے بعد نماز کو، دوران نماز اگر ختم کرنا ممکن ہے تو اس کو ختم کرنے کے بعد اس کو کیا کیا جائے؟ نماز کو کنٹینیو کیا جائے، نماز کو کنٹینیو کیا جائے۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر نماز کو ختم کر کے شروع سے نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رہے کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو باوضو تھا، کیونکہ ایک آدمی وضو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کے کپڑے میں کہیں نجاست تھی، بدن میں کہیں تھی، یا زمین پر یا جا نماز پر نماز پڑھتا اس میں نجاست، تو اس کا یہ حکم ہے۔ لیکن ایک آدمی کا وضو تھا ہی نہیں اور اس نے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز صحیح نہیں، اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسے بعد میں یاد آیا اب اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے۔ شرط فوت ہو گئی، شرط ختم ہوئی تو پھر عبادت نہیں مانی جائے گی، عبادت نہیں مانی جائے گی۔ تو وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اگر وضو ہے ہی نہیں انسان کا، اگر انسان کا وضو ہے ہی نہیں تو اس نے نماز پڑھی تو اس کو نماز واپس پوری دہرانی پڑے گی۔ اگر دوران نماز اس کو یاد آ گیا کہ میں باوضو نہیں ہوں تو فوراً نماز کو ختم کرے گا، وضو کر کے واپس سے شروع سے نماز پڑھے گا۔ اس کی دلیل ہم صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے 6954۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی ہم نے ابو داؤد کی حدیث پڑھی، میں ساری احادیث تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے جو ہے ہم لوگ اس چیز کو پڑھ لیں۔ جو جوتے والی جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتے اتارے، یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر 650 پہ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، 650 سنن ابی داؤد 650 پہ۔ اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی
صحیح بخاری کی روایت 6954 6945، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب اسے حدث ہو جائے، اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ ایک آدمی کا جب وضو ہی نہیں تھا، وضو اس کا تھا ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز ہی درست نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز پوری دہرائے گا، اگر دوران نماز کے دوران اس کو یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا تو نماز کو ختم کرے گا اور وضو کر کے پھر اپنی نماز کو شروع سے پڑھے گا۔ پھر شیخ حفظ اللہ نے، شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے ایک اہم بات بتائی ہے اور یہ فائدے کی چیز ہے کہ شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی زمین پر، جس زمین پر گندگی تھی اس کے اوپر اس نے جا نماز بچھائی، اس کے اوپر اس نے جا نماز بچھا کے نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے، اس لیے کہ نجاست جا نماز کے نیچے ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جس جا نماز میں نماز پڑھی گئی وہ پاک تھا، تو جو ہے وہ نماز اس کی جو ہے نماز اس کی صحیح ہے، نماز اس کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ چیز جو ہے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے اس پانچویں شرط کے اندر بتائی، اور پانچویں شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی پانچویں شرط یہ ہے کہ گندگی کو ختم کرنا اپنے کپڑے سے، اپنے بدن سے، اور اپنی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جا نماز، اس سے اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو ہم دھو کے صاف کر لیں گے، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو پھر ہماری نماز صحیح ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوران نماز ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ گندگی تھی ہمارے کپڑے میں یا جسم میں، تو اگر ممکن ہے اس گندگی کو اس وقت ختم کرنا تو ہم اس کو ختم کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہم اپنی نماز کو توڑ دیں گے اور پھر اس گندگی کو ختم کر کے شروع سے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ الشرط السادس ستر العورات، اجمع اهل العلم على فساد صلاته من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة۔ یہ شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی چھٹی شرط ہے ستر پوشی، یعنی اپنے سطر کو ڈھک لینا، اپنے سطر کو ڈھک لینا، کیونکہ اگر ہم نماز جو پڑھتے ہیں سطر کو نہیں ڈھک رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے ایک علماء کے اتفاق کو نقل کیا اور آپ نے فرمایا کہ اجمع اہل العلم علی فساد صلاته من صلى عريانا وهو يقدر، کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس چیز پر کہ اگر کوئی شخص سطر کو ڈھکنے پر قادر ہے، اس کے پاس کپڑا ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھک سکتا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر کپڑے سے اپنے سطر کو نہیں ڈھکا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی کہ وہ سطر کو ڈھک سکتا تھا لیکن اس نے سطر کو نہیں ڈھکا تو جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے بیچارہ جس کے پاس ہے ہی نہیں، سطر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، اور یہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں اور سلف کے زمانے میں چیزیں تھی کہ ان کے پاس سطر ڈھکنے کے لیے کپڑے تک موجود نہیں ہوتے تھے، تو اب اگر کسی انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مجبور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو اتنا تمہاری طاقت ہے۔ اب وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جس بھی حالت میں ہے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن جس کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ اپنے سطر کو جو شریعت نے بیان کیا ہے سطر، اس کو ڈھک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں ڈھکا تو اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ حفظہ اللہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحد عورت الرجل من السرة الى الركبة، وحد عورت الرجل آپ فرماتے ہیں کہ اور مرد کی سطر، مرد کا جو سطر ہے، اور اسی طریقے سے غلام عورت کا بھی، کیونکہ آپ نے جو ہے آخر میں کہا کہ والامتی کذالک، کہ لونڈی بھی اسی طریقے سے، تو مرد اور غلام عورت کی سطر پوشی، یعنی اس کی سطر پوشی کتنی ہے؟
تو اس کی حد ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. کس کی؟ مرد کی اور غلام عورت کی. عورت الرجل من السرۃ الى الرکبۃ، ناف سے لے کر گھٹنے تک. یہ جو ناف کا حصہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر کرنا ضروری ہے، ستر کرنا ضروری ہے. یہ حد ہے، یہ حد ہے ایک مرد اور غلام عورت کی. پھر آپ نے بتایا کہ والحرۃ كلها عورۃ الا وجهها، اور آزاد عورت، آزاد عورت کی جو سطر ہے، آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں كلها عورۃ الا وجهها، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں كلها عورۃ الا وجهها، کہ آزاد عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کے، سوائے چہرے کے. لیکن یہ چہرے کی شرط بھی کس میں؟ صرف نماز کی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں یہ بھی صرف نماز کی حد تک، نماز کی حالت میں وہ چہرے کو نہیں ڈھکے. لیکن اگر اجنبی مرد وہاں موجود ہے تو ڈھکنا ہے، تو ڈھکنا ہے. لیکن اگر اجنبی مرد نہیں ہے تو پھر عورت، آزاد عورت چہرے کو نہیں ڈھکے گی، چہرے کے علاوہ سارے جسم کا پردہ ہے، سارے جسم کا پردہ ہے. تو آپ حفظ اللہ فرماتے، رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحرۃ كلها عورۃ الا وجهها، اور آزاد عورت کا پورا جسم پردہ ہے سوائے چہرے کے. اور سوائے چہرے مطلب یہ نماز کی حد تک ہے. لیکن نماز کے باہر اجنبی مردوں کے سامنے، اور اسی طرح نماز کے دوران بھی اجنبی مرد اگر رہیں تو پردے کو، چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے. دلائل آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور پھر آپ رحمہ اللہ نے اس کی دلیل دی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر، 31 یعنی 31 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت کو اختیار کرو عند کل مسجد، مسجد کے وقت. مسجد سے مراد یہاں عند کل مسجد، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای عند کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت، ہر نماز ادا کرنے کے وقت، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو، یعنی اب لباس پہن کے مزین ہو جاؤ، زینت اختیار کر لو، زینت اختیار کر لو. ٹھیک ہے، یہ شیخ رحمہ اللہ کی عبارت تھی جس کا ہم نے ترجمہ کیا. اب شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ کی شرح کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. شیخ حفظ اللہ سب سے پہلے شیخ کی اس عبارت کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ فرمایا، کیا فرمایا آپ رحمہ اللہ نے؟ یہی فرمایا کہ طاقت قدرت ہونے کے باوجود اگر کسی آدمی نے ننگے نماز پڑھی، سطر کو نہیں ڈھکا، تو اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. ایک آدمی کو طاقت ہے، اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، اتنی قدرت ہے کہ وہ یعنی نماز کے اندر اپنے سطر کو ڈھک سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھکے. لیکن اگر کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس سطر ڈھکنے کے لیے کپڑا ہی نہیں، تو الگ بات ہے. اور شیخ رحمہ اللہ نے جس آیت سے استدلال کیا، شیخ حفظ اللہ نے بھی وہی آیت بیان کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 147 اور 91 نمبر پہ بھی موجود ہے. 90 بعد کتابوں میں آپ کو صحیح مسلم میں 91 نمبر پہ ملے گی، کہیں آپ کو 147 پہ ملے گی. اور یہ روایت اس کے کچھ الفاظ جو ہے ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں، 1999 1999 جس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. شیخ حفیظ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے جو استدلال کیا، یعنی آپ نے جو بات بتائی، بتانا چاہتے ہیں اس سے، وہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان اچھے سے اچھا لباس پہنا جائے. اور اچھے سے اچھا لباس کون سا ہوگا؟ وہ لباس جس میں انسان کا سطر ڈھک جائے، جس میں انسان کا سطر ڈھک جائے. اور اب رہا یہ مسئلہ کہ جو شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے جو یہ بات بتائی، کون سی بات؟ کہ آدمی یعنی مرد اور آزاد عورت کی جو سطر ہے، وہ سطر کتنی ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے. گھٹنے سے لے کر کیا ہے؟ ناف تک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی لونڈی کی اپنے غلام یا مزدور سے شادی کر دے، دیکھیے دلیل جو ہے، دیکھیے اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص اپنی لونڈی کی
اپنے غلام یا مزدور سے شادی کر دے تو پھر وہ اس لونڈی کے ناف کے نیچے اور گھٹنوں کے اوپر نہ دیکھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طریقے سے مرد کا جو سطر ہے اسی طریقے سے لونڈی کا سطر ہے۔ لونڈی کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اس کی دلیل سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ وہ اگر جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس لونڈی ہے، اس نے اپنی لونڈی کی کسی غلام سے یا کسی مزدور کے ساتھ شادی کرا دی، تو پہلے تو یہ لونڈی اس کے لیے حلال تھی، اس کی شرمگاہ اس کے لیے جائز تھی، لیکن اب جب اس نے کسی کے ساتھ شادی کرا دی تو اب اس مالک کے لیے بھی لونڈی کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں۔ اور لونڈی کا سطر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی کا سطر جو ہے وہ کیا ہے؟ ناف کے نیچے اور گھٹنوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے۔ ایک اور چیز جو ہے جس کو جو سطر کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث آپ کو سنن ترمذی میں ملے گی 2796 2796 2796، اسی طرح 2797 98 کے اندر بھی آپ کو اسی تعلق کی یہی مفہوم کی حدیث آپ کو ملے گی 2796، جس کے اندر ہے کہ جرحد الاسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی ران جو ہے کھلی ہوئی تھی، ان کی ران کھلی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غطی فخذک فإنها من العورت، غطی فخذک فإنها من العورت، کہ اپنی ران کو ڈانپ لو کیونکہ یہ سطر میں سے، اپنی ران کو ڈانپ لو کیونکہ یہ سطر میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے ذکر کیا، حدیث نمبر 359 کہ ایک اور چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصلی احدکم، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقیہ شیء، کہ اس کے کندھوں پر پوچھ نہ ہو، یعنی کندھا ڈھکا ہوا نہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز کا جو اضافہ ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے، جو شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نماز کے دوران کندھوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ ڈھکنا ہے، کندھوں کو بھی کیا ہے؟ ڈھکنا ہے۔ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے شیخ رحمہ اللہ کی جو بات تھی اصل میں یہ یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے پردے کی بحث کو چھیڑا ہے کہ عورت کے لیے پردہ وغیرہ کیا ہے، تو وہ چیز انشاءاللہ ہم لوگ مختصراً پڑھ کے درس کو ختم کرتے ہیں کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1173 1173 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة عورت، کہ عورت سراپا پردہ ہے، المرأة عورت، کہ عورت پردہ ہے، مطلب ایک دم کمپلیٹلی سراپا بالکل پردہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو تاکتا ہے، یعنی وہ گھر سے باہر اگر پردے کے بغیر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ اور شیاطین میں سے کئی قسمیں ہیں، شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، اور اکثر عورتوں پر جو مسائل ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جن جب انہیں بے پردگی کی حالت میں دیکھتے ہیں گھروں کے باہر، کیونکہ گھر کے اندر اگر دعا پڑھ کے داخل ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جب باہر جائیں گے اور پردہ نہیں ہے کمپلیٹلی تو جو ہے جنات جو ہے اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس پہ اسے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ بعض جنات کسی عورت کے بال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، بعض جنات کسی کے چہرے پہ، کوئی بعض کسی اور چیز پہ۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، دین اسلام ہے، یہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا اس کے اندر کئی بھلائیاں اور کئی خیر ہے، ٹھیک ہے۔
اور بہت ساری عورتیں سج دج کر کے بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور شیاطین کا ان پہ حملہ ہوتا ہے، شیاطین ان سے چمٹ جاتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ انسانی شیاطین، تو انسانی شیاطین تو اس مطلب موقع میں رہتے ہی ہیں کہ کوئی عورت بغیر پردے کے نکلے تو اس کو جا کے، یہاں تک کہ جو باپردہ عورتیں ہیں ان کے پیچھے بھی وہ پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کبھی ان کا جو ہے سطر کھلے ہم دیکھیں۔ تو جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ تو اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے استدلال کیا کہ عورت کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے، پردہ کرنا کیا ہے، واجب ہے عام حالات میں بھی۔ اور رہا مسئلہ نماز میں، تو نماز کا مسئلہ تو ایک جو ہے ہم سمجھ ہی گئے۔ تو آپ حفظ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ، عورت پر واجب ہے کہ عورت اپنے بدن کو کیا ہے، چھپا لے، یہاں تک کہ چہرے کو بھی اجنبی آدمیوں سے۔ پھر آپ حفظ اللہ نے اپنے ایک استاد شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم تھے، جن کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر اضواء البیان، اور بہت بہترین تفسیر ہے آپ کی امین محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی، اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے، اور اصل جو ہے ان کا تعلق موریتانیہ سے تھا، لیکن وہاں جو ہے آپ جو ہے ادھر آپ یہاں منتقل ہوئے۔ تو محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ بہت کمال کے عالم تھے، اور حافظہ بھی آپ کا جو ہے بہت کمال کا تھا، تو آپ کی تفسیر موجود ہے۔ تو شیخ حفظہ اللہ نے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے تفسیر اضواء البیان میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ عورت کو مکمل پردہ کرنا واجب ہے، اور یہی جو ہے صحیح جو ہے مسلک ہے، یہی صحیح مسلک اور صحیح قول ہے۔ جب جو ہے امہات المؤمنین کو، جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور کا نکاح حرام ہے، ان کو جب پردوں کا حکم دیا گیا، جو پاکیزہ تھی، جو عفت و عصمت کا پیکر تھی، جو حیا کا پیکر تھی، انہیں جب حکم دیا گیا تو دوسری عورتوں کا پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ چیز بیان کی، اس کے بعد جو ہے کچھ اور چیزیں بھی جو ہے بیان کی ہیں، لیکن اس چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا کیا ہے، پردہ کرنا واجب ہے۔ جب یہ حکم جو ہے ان مومنوں کی ماؤں کو دیا گیا جو جن کے دل سب سے پاکیزہ، جو حیا کا، عفت و عصمت کا پیکر تھی، تو جو اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے مطلب شیطانی باتیں ہیں، ایک مومن عورت کبھی ایسی بات نہیں کر سکتی۔ کیا نعوذ باللہ امہات المومنین کا دلوں کا پردہ نہیں تھا؟ کیا صحابیات کا نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کے اندر کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اور بیٹیاں بھی پاکیزہ، دنیا کی سب سے پاکیزہ صاف دل خاتون، اللہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس سے بہتر، اس لیے بہت جلد ان کی جو ہے اس سے ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، وہ ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، اور پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ تو اس طرح کی آیات سے اور احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عورت کے لیے جو ہے پردہ کرنا کیا ہے، وہ واجب ہے اجنبی آدمیوں کے سامنے۔ اور نماز کے دوران بھی اگر اجنبی مرد ہیں تو عورت کو جو ہے چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ اگر وہاں اجنبی مرد نہیں ہے، محرم ہے، تو پھر عورت چہرے کا پردہ نہیں کرے گی، کیونکہ نماز کے اندر چہرے کو کھلا رکھنا ہے۔ لیکن اگر اجنبی مرد ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ چہرے کو ڈھک لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اطاعت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔